ہونا، اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے سر، یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی. ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے. اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے. انجینئرنگ ہے. چھچڑا بھی بھونیا گیا، شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تو کہیں کہ بزرگ نے بچ گئے تھے، باقی سارے بزرگ سن. اور سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو نہیں سی کرنا. ملتان میں تو ویسے ہی نہیں، جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے ہیں تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں. امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا. یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی صوفی دی گل کرو. علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے، آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا، وہ امام محمد غزالی ہیں. المتوفا 505 ہجری، 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہی ہے 1440 ہجری، یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں. اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں. احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے، کیمیاء سعادت فارسی میں ہے، منہاج العابدین ہے. یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں. ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں، لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت. تو وہ کیمیاء سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیے اس کا JPG. 160 گنا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا، انہوں نے سورج کو بلانا ہے. کہانیاں. ہاں نبیوں کا معاملہ الگ ہے، نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے راستہ دے دیں ان کو، ادھر سے. فرماتے ہیں کہ یوشع ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس، تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا، اگلا دن تھا ہفتے کا دن. ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں، یعنی مسلمان تھے ظاہر اس وقت، جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے. تو جہاد کرنا، قتال کرنا منع تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا. اب فتح بالکل قریب تھی، جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشع ابن نون نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے. انہوں نے بھی روکیا نہیں، آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں. ادروائز ہفتے والے دن چھٹی کا دن تھا، جنگ روکنی پڑنی تھی، ایک دن میں کافروں کو پھر سٹرینتھن ہونے کا موقع مل جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر سورج غروب ہوا. تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، ہن بھی بزرگ موجود نے. سر لے آؤ نا کتنے نے، ہن تو ضرورت ہے انہوں دی، لے کے آؤ. یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں، ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی. سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہوگا. ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا. اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں.
اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اونا بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتھے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی وکدی ہے, اے ڈیوٹی لگی ہے جی. لاہور منو نہ پتہ ہے سر, اپنے کول رکھو بوجھے چ, ٹھیک ہے. لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے اڈے سارے چرسی پاؤڈری اتھے کٹھے ہوندے نے, تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے پھر کوئی کچھ نہیں. میرے بھائی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں, ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ, تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں باقی نو خراب کرن گے. تو تواڈے بزرگاں دے مزاراں تے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں, تواڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے طے کر دیندے نے, بم پھاڑ لیندے نے. سب جھوٹ ہے میرے بھائی. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے, یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے گروہ, اے دو بڑی جماعتوں. مرج البحرین یلتقیان, اسی نے رواں کیا ہے دو سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا, کیونکہ آصف علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا. یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے, اللہ کی طرف سے. یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا. آج بھی آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں, بلکہ یہ آپ نے جا کے لکھنا ہے اور آپ نے اس منظر کو قرآن کی حقانیت کے طور پہ دیکھنا ہے. الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں, بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس. ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے, یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر, اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. بالکل دو ڈیفرنٹ کلر ہیں. وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی, وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا. وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے, اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا, لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا, جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں, تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں. ظاہر بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے کیا لکھنا ہے, الاسکا, ALASKA, الاسکا, اور پیسیفک, اور الاسکا لکھ کے آپ لکھتے ہیں کہ اوشنز ویئر اوشنز میٹ, جہاں پہ سمندر ملتے ہیں, تو آپ کو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں. یعنی میڈیٹرینین سی اور جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے, لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے. وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورت جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایمان تازہ ہو گیا. آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں, اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں, مرج البحرین یلتقیان, اسی نے دو سمندروں کو رواں کیا, بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فنومینا میں سے ہے دنیا کے, جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً, یعنی فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے
کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے ہیں. فزیکل فنومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں. پنسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے, اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے, ہم نے اس کی باقاعدہ HD پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, سر ایڈون ایک کوئی بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے, ایک گورا ایک سر ایڈون ان نے جناب تیل دا کنواں دریافت کیتا سی. ٹھیک ہے, آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی, تیل بھی نہیں نظر آیا. اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا دے پہنچ گئی. جھوٹ بھئی, ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لینا. اون نکلا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو بزرگ ہو گئے کس طرح بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر, 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے, 1837 یا 40 کے قریب. یہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا. وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, وہی کھانے پکانے کے لیے بھی. اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں, سورج کی روشنی سے. یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے, ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر, کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے, اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے ہیں. اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے, کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی. او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے ہیں. موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے, بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا. ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں, کچھ برا بھلائی کہہ لیں اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی, کو بتا دے گا؟ ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دوروں بھی سن لیندے نے, سوئی بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے, جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ سر کافر بھی سنتا ہے اور مسلمان بھی. وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان, انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا, اگر دفنایا جائے, یا کوئی عیسائی دفنایا جائے, یا یہودی دفنایا جائے, یا آگ میں جلا دیا جائے, اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوار ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے آئے سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں, ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے. اچھا مجھے بتائیں, انسان افضل ہے یا چڑیا؟ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو انسان تو نہیں اڑ سکتا. بزرگوں تو چھڑ دو, ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن, بزرگوں نے بھی اڑنا چھاڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا. عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے. تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے؟ آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہو گئی؟ نہیں بھائی, چڑیا کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر, یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ نا, مسلح جناب سمندر دے کنارے, اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں. ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندو کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی. 15 سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا
اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈس اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا، آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی، ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا، جو ٹھنڈے سمندر ہے اس ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہے، ہر چیز ظاہر ہے، دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. میں تمہیں یہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے، سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی تے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تمہیں ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر، وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے. اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کی سب کہانیاں ہیں، جھوٹ ہیں، اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، عراق کا تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک بھائی تھے، آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس، تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے. جب وہ عراق والی جب کویت والا معاملہ ہوا، امریکہ کی وار شروع ہوئی، تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تو نہیں کہاں گے سی، شہید تو ہوندی ہے کوئی شے حلال ہوئے، جڑی حرام شے وہ تو نہیں شہید ہوندی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے. باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گنبد خضرا، اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں. تو مزارات شہید نہیں ہوئے سر، مزارات جڑے نو بھج گئے بمباری وچ، ٹوٹ پٹ گئے. اچھا، وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے، اسی انی دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں، انہاں دے کول سارے بم پے، نہ بندے بچے نہ مزار بچے. تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے. یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو ملایا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھتی. وہ الاسکا پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو وہ منظر، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کا وہ آپ منظر دیکھیں، یقین کریں میں یعنی آپ نے زندگی میں چند خوبصورت منظر دیکھے ہوں گے کہ میلوں تک آپ کو 2 سمندر یوں ہوں اور وہ آپس میں ملے نا، ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا، اتنا خوبصورت وہ منظر. تو وہ اللہ نے کیا ہے. فبی